ابی بعد اما بعد آج ہم بات کریں گے سورۃ قریش کے بارے میں۔ سورۃ قریش یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی نزول کے اعتبار سے اس کا 29 نمبر ہے، اور تدوین کے اعتبار سے جو قرآن کریم میں نظر آتا ہے یہ اس کا 106 نمبر ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے الفت اعظم کا ذکر کیا ہے، اپنی خاص انس اور الفت کا ذکر کیا جو قبیلہ قریش کے ساتھ ہے، اور یہ ظاہر کیا کہ قبیلہ قریش وہ قبیلہ ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ انس و الفت کا اظہار کیا، اور اس معنی میں اظہار کیا کہ دیکھیں زندگی کے جینے کے لیے انسان کو دو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، ایک بھوک اور دوسرا امن۔ بھوک میں انسان کو رزق ملے اور اس کو امن کے حالات میسر ہوں تاکہ اس رزق سے نفع اٹھا سکے۔ تو گویا کہ یہ دونوں کی دونوں جو ہے نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس نسبت سے کہ قبیلہ قریش کے لوگ ہو، اور قبیلہ قریش کو ہم نے تجارت آسان کر دی۔ چنانچہ تم سردیوں کے موسم میں یمن کی طرف جو ہے وہ تجارت کرتے ہو، اور یمن ایک گرم علاقہ ہے، لہذا وہاں آسانی سے اپنے مال تجارت بیچتے ہو اور آسانی سے خرید کر جو اپنے واپس مقام پہ لاتے ہو۔ اور گرمیوں میں تم ملک شام کی طرف تجارت کرتے ہو، اور ملک شام سرسبز و شاداب جو ہے وہ باہر کا موسم ہے، تو وہاں جو ہے وہ تم منتفع ہوتے ہو، تو وہاں سے مال تجارت لا کر تم پھر مکہ میں جو بیچتے ہو، تو یوں اپنے رزق کا انتظام کرتے ہو۔ تمہارے لیے گویا کہ بھوک کے حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو آسان کر دیا، اور امن ایسا دے دیا کہ وہ مکہ جو ہے وہ کالے پہاڑوں کے درمیان ایسا اس کو محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی دشمن آسانی سے تم پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، لہذا تمہیں ہم نے دشمنوں سے بھی محفوظ رکھا۔ تو یہ نسبت کی برکت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مولد ہے، مسکن ہے یہ مکہ، اور قبیلہ قریش یہ ان کا قبیلہ ہے۔ اس نسبت سے ہم نے دنیاوی اور مادی سامانوں کی بہتات تمہیں مہیا کی ہے، لہذا اس نسبت سے ایک دوسرا انعام بھی تمہیں دے سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ لہذا روحانیت کے میدان میں بھی تم ترقی کر سکتے ہو، وہ اس طرح ہوگی کہ تم اللہ کی عبادت شروع کر دو کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہ اس بیت کا جو رب ہے اس کی عبادت شروع کر دیں۔ اگر عبادت کریں گے تو روحانیت کے جو سفر ہیں ہم روحانیت کے سفروں میں بھی ان کو نعمتیں دیں گے، جیسے دنیا کا سفر کر کے یہ ملک شام یا یمن تک پہنچ کر جو ہے وہاں نفع اٹھاتے ہیں، تو یہ روحانیت کے سفر میں اگر چلیں گے تو جنت کی نعمتوں میں پہنچ کر جنت سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ ذات ہے جس نے تمہیں جو ہے بھوک میں کھانا کھلا دیا اور دشمن سے جو ہے وہ تمہیں خوف کی حالت میں محفوظ رکھا۔ تو یہ حقیقت اس صورت کے اندر بیان کی، اور اس الفت اعظم کا اظہار کیا کہ ہماری الفت و محبت رسول اللہ کی نسبت سے ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان کے پیغام کو بھی مان کر تم آخرت کے سفر میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ اگر کسی کو جو درد گردہ، اب وہ ریح کا درد ہو گردے کا یا یہ کہ پتھری کا درد ہے گردے کا، اس کے لیے بہت نافع ہے 7 مرتبہ روزانہ پڑھ کے جو ہے وہ پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں اور اپنے بدن پہ پھونکتے رہیں، تو یہ 11 دن پابندی سے کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ درد گردہ سے اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ اور دوسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان یہ کھانا کھاتا تو کھانا کھانے کے وقت میں بہت سی ایسی چیزیں کہ جو جسم کے اوپر جو منفی کو اثر ڈال سکتی ہیں کہ انسان کا معدہ خراب ہو جائے، یا ایسی کوئی چیز کھا رہے جس سے جو جسمانی طور پہ تکلیف ہو، یا وہ خوراک آپ کے لیے نافع نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے آج کی زبان میں فوڈ پوائزن لوگ کہہ دیتے یا فوڈ پوائزن ہو گیا، یا وہ اوور ایٹنگ ہونے کی وجہ سے یار یہ پرابلم ہو گیا، تو فرمایا کہ اگر سورہ قریش اس کھانے پہ 1 مرتبہ دم کر کے کھائیں آپ تو کھانے کے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، بھلے اس میں کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہوئی ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن 1 مرتبہ سورہ قریش دم کر کے آپ کھانا کھائیں تو وہ خوراک آپ کو نفع بھی دے گی اور ہر طرح کے مضر اثرات سے آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں جاتے ہیں اور آپ کو اپنی جان مال کا کوئی خطرہ ہے، کوئی ایسا اندیشہ ہے کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے، یا آج کل ہوائی جہازوں کا سفر ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ہوائی جہاز کے حوالے سے کوئی ایسا کریش نہ ہو جائے، کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ 101 مرتبہ سورہ قریش پڑھے، اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرے، تھوڑا سا پانی پی لے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سفر میں جائے۔ لیکن جب یہ 101 دفعہ پڑھے اور جب اس مقام پہ پہنچے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وآمنہم من خوف جب کہے، اس وقت یہ تصور کرے کہ سفر باحفاظت ہو، اس آیت کے یہ تصور باندھے اور یہ بھی 101 دفعہ پڑھ لے، تو انشاءاللہ سفر خیریت سے جائے گا، یہ خیریت سے واپس آئے گا، کسی قسم کی کوئی ہارڈ شپس نہیں ہوگی۔ اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ ایک آدمی بے روزگار ہے
اور رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو یہی صورت 41 مرتبہ پڑھے، 41 مرتبہ پڑھے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں جب پہنچے الذی اطعمہم من جوع، کہ وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو بھوک میں جس نے تمہیں کھانا کھلایا، تو اس آیت میں جب پہنچے اس وقت اپنی مالی تنگی کا تصور باندھے، اور پھر آگے وہ آمنوا من خوف پڑھے۔ اس طرح 41 ٹائم ڈیلی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی رزق کی کشادگی اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور تنگی رزق کی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ سبحان یہ اس کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر کوئی دشمن پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور اس کی طرف سے تکلیف کا اندیشہ رہتا ہے، تو روزانہ جو ہے 11 مرتبہ اس دشمن کا تصور کر کے اس کو پڑھ لیں، اور جس سمت کی طرف دشمن رہتا ہے اس ڈائریکشن کی طرف 3 دفعہ پھونک دیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس دشمن کے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ بچوں کو عام طور پہ نظر لگ جاتی ہے، یا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم کسی تقریب میں جا رہے ہیں کہیں بچوں کو نظر نہ لگ جائے، یا بڑا سوچتا ہے کہ مجھے نظر نہ لگ جائے، خواتین بن سج کے جاتی ان کو نظر لگ جاتی ہے، تو لہٰذا ایسا شخص جو گھر سے نکلنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کر لے، اور یا یہ کہ بچہ ہے تو بچے پہ پڑھ کے دم کر دے، تو اگر نظر لگی ہوئی ہوگی تو وہ ہٹ جائے گی، اور اگر لگی نہیں ہے تو اگر باہر تقریب کے لیے جاتا ہے تو اس کو کسی قسم کی نظر لگے گی نہیں، اور وہ محفوظ رہے گا۔ اور عام طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نظر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، تو یہ ہے کہ سورہ قریش 3 دفعہ روزانہ بچوں کو دم کریں، یعنی جب اسکول بھیج رہے ہیں بچے 3 دفعہ پڑھ کے پھونک دیا کریں، انشاءاللہ خیریت سے جائیں گے، خیریت سے آئیں گے۔ خود بھی انسان جو ہے 3 دفعہ روز پھونک دیا کرے، ہر طرح کی شیطانی اور جو ہے جناتی اور انسانی نظر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ یہ اس کے فوائد ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں بہت قیمتی۔ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، تو ایک اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ شخص دیندار ہے تو اس کو حج کی دولت نصیب ہوگی، اور جو ہے زیارت حرمین شریفین نصیب ہوگی اس کو۔ لیکن اگر دیندار نہیں ہے، بے دین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے رزق کی فراوانی ہوگی، لیکن یہ اللہ کا ناشکرہ ہوگا، یا اس رزق کی فراوانی کو شکر نہیں کرے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی رزق کی فراوانی اس کے لیے آزمائش بنے گی، کیونکہ جب شکر گزار نہیں ہے۔ اور ایک مطلب یہ کہ خواب میں اگر اس کو پڑھا یا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی رزق کی کشادگی عطا کریں گے، اور یہ محتاجوں، غریبوں، مسکینوں میں بہت رزق بانٹے گا، غریبوں کو کھلائے گا، بھوکوں کو کھلائے گا، ننگوں کو پہنائے گا، ایسا اللہ اس کو عطا کریں گے۔ اور ایک مطلب یہ کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو قرض کی ادائیگی جو ہے اس کے لیے اللہ آسان کر دیں گے، اور جس کا قرض اتر جائے گا، بھلے یہ اس کو خود اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیں کہ یہ قرض اس کو ادا کر دے، اور یا یہ کہ خود جو قرض خواہ ہے وہ خود ہی اس کو معاف کر دے گا کہ بھائی وہ جو تمہارے اوپر قرض ہے میرا، میں دل سے اس کو معاف کرتا ہوں، تو اس طریقے سے اس کو قرض سے نجات ہو جائے گی۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جو سفر، آنے والا جو سفر کر رہا ہے یا کرے گا سفر، اس سفر میں اللہ تبارک و تعالی اس کو بھرپور کامیابی دیں گے، گویا کہ سفر میں کامیابی کی